علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ذوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جماعت کے اس عظیم درسگاہ میں حاضری دے کر خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں۔ الوزن یومئذ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت فرمائی ہے کہ قیامت کا تول حق ہے۔ تول دی مختلف صورتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بندیاں دے اجسام جسم تولے گا اور اعمال بھی تولے گا، افعال بھی تولے جان گے، حتیٰ کہ بندے دے منہ چوں نکلنے والے اقوال بھی تولے جائے۔ زبان سے نکلیا ہوا کوئی جملہ ایسا نہیں ہوگا جس کو تولا نہ جائے، ایک ایک قول محفوظ ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ تولے گا۔ صحیح بخاری دی آخری حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ کو پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں اور وزن میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات تولے جائیں اور اللہ تعالیٰ قادر ہے تولنے پر، کہ منہ سے نکلنے والے جملے تولے، اس پر وہ قادر ہے۔ اگر آج دنیا زلزلے کی رفتار ناپنے پر قادر ہے تو اللہ منہ سے نکلنے والے جملے تولنے پر بھی قادر ہے۔ اگر آج ڈاکٹرز تھرمامیٹر کے ذریعے بخار ناپنے پر قادر ہے
کہ جسم میں کتنی حدت اور شدت ہے، اگر اس کو تولنے پر ناپنے پر وہ قادر ہے تو اللہ بھی نکلنے والے جملے تولنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تولے گا، اعمال وزن ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی جملہ ایسا نکلتا ہے زبان چو جو انسان انتہائی گہری گھاٹی گرا دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اعمال اچھے کر کر کے جنت بالکل دروازے تھے، ایک گٹھ ایک بالش دور پہنچ چکا ہوں، بالکل ہے قریب، جنت سامنے، زبان جو ایسا جملہ نکلتا ہے اس جملے دے ہوتے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جنت دروازے تو ہٹا کے اس نے جہنم دا ایندھن بنا دے۔ اور بعض دفعہ بندہ گناہ کر کر کے بالکل جہنم دے قریب ہوتا ہے، کوئی ایسا پیارا جملہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے اور ایک جملے دی برکت نال جہنم تو ہٹا کے اس بندے نو جنت دا وارث بنا دے۔ لہذا اپنے کلمات پہ، نکلنے والے جملوں پر، اقوال پر غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سفر اندر سن، رات نو تیز مشلدھار بارش ہوئی، حدیث صحیح البخاری وغیرہ۔ سویرے آپ نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج کی رات کی جو بارش ہوئی ہے اس وجہ سے کئی لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بارش کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آج رات کی بارش کے بعد جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں جگہ آنے سے ہوئی وہ کافر ہو گئے، اور جس نے کہا بارش اللہ کے امر سے، حکم سے، رحمت سے ہوئی وہ مومن ہو۔ عیسائی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، آج وہ آپ کے پاس آگے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ایک جملہ ہی ہے جو اس کو کفر سے کدھر لے آیا ہے؟ اسلام۔ جہنم کا ایندھن تھا، جنت کا حقدار ہے، ایک جملہ ہی ہے۔ جملوں کی حیثیت ہے اسلام میں، دین میں، شریعت۔ آپ نے بھری محفل و مجلس میں کہہ دیا، ایک عالم نے آپ سے یہ جملہ کہلوایا کہ فلاں کی بیٹی اتنے اقمار کے بدلے میں نے آپ کو نکاح کر کے دیا، آپ نے زبان سے کیا کہا؟ قبول۔ قبول کہنے سے رشتے بدل نہیں گئے، ایک جملہ نکلا ہے زبان سے، جو پہلے تیری غیر محرم تھی وہ محرم ہو گئی، وہ تیری بیوی بن گئی، اس کا باپ اسی وقت تیرا سسر بن گیا، اس کی ماں اسی وقت اس تیری ساس بن گئی، اس کے بھائی اس وقت تیرے رشتہ دار بن گئے۔ ایک جملے نے پوری حیات بدل دی ہے، رشتوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ایک جملے نے۔ جملہ کوئی معمولی ہے؟ مومن کی زبان سے نکلنے والا جملہ، یہی جملہ اگر گھر میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بیوی سے کہہ دے کہ تجھے طلاق ہے، تو اس جملے نے کیا کر دیا ہے؟ صرف طلاق ہی کہا کہ جا تجھے طلاق ہے، ایک لفظ طلاق نے وہی رشتے جو ابھی بنے تھے ٹوٹ گئے۔ کس کی زبان سے؟ زبان کے جملے سے، ایک جملہ۔ ایک بندے نے کہہ دیا کہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، ایسے ہی ایک جملے نے اس کی بیوی کو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اب اس جملے کا واپس لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، طاقت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کیوں؟ اس نے ایک جملہ کہا ہے، ایک جملے کی وجہ سے
اس پر یہ جرمانہ عائد ہوا ہے. یہ جملہ اس نے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے, بہن کہہ دیا ہے, یہ جملہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ اس بیوی کو حرام کر دیا جائے. اور اگر یہ جملہ واپس لینا چاہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کفارہ اور جرمانہ ادا کرے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ زبان سے جو بولتے ہیں پہلے تول کے پھر بولتے ہیں. جملے کی حیثیت, دو بندوں نے چاند دیکھ لی, آنکھوں سے دیکھا, زبان سے بیان کیا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا, چاہے رات 11 بجے دیکھ. توجہ ہے باش؟ تو سویرے عید ہوگی یا روزہ ہوگا؟ عید ہوئی کہ نہیں, دو بندوں نے, ان کی آنکھ اور ان کا جملہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا, اب پوری امت عید کرے گی. یہ حیثیت ہے ایک مومن کی زبان سے نکلنے والے ایک جملہ جو اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے دیکھا ہے, بس اس کے بعد حرام ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے. ایک بندے نے رات کو گواہی دے دی کہ میں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا, بس اس کے ایک بندے کے کہنے پر پوری امت روزہ رکھے. ایک جملہ, اسی پر ماہ رمضان ہے, اسی پر تو عید الفطر ہے, اور اسی پر عید الاضحیٰ آئے گی, اسی پر حج ہوگی, اسی پر یوم عرفہ ہوگا. ایک مومن کی گواہی پر, اس کی زبان پر. زبان, انسان ذرا سوچ, سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائی. دو حقیقی بھائی, ایک انتہائی نیکوکار اور دوسرا انتہائی بدکار فاسق. جس وقت بھی وہ نیک بندہ اپنے بھائی کو دیکھتا, وہ بدکار کو, سیاہکار کو, گنہگار کو اس کو سمجھاتا, واز کرتا, نصیحت کرتا. ایک دن وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آیا. وہ جو فاسق تھا, فاجر تھا, نافرمان تھا, باغی تھا, گناہگار تھا, سیاہکار تھا, وہ ملنے آیا اپنے حقیقی بھائی کو جو انتہائی نیکوکار تھا. وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے آ کے قریب آ کے بیٹھا اور خیال کیا کہ جدوں یہ میرا بھائی سلام پھیرے گا تو میں نے واز کرے گا اور کہے گا نماز پڑھا کر, دین پر عمل کیا کر, کوئی نہ کوئی واز نصیحت کرے گا. بجائے اس دے کہ اے واز نصیحت کرے, اس کی گردن پہ پاؤں رکھ سجدے اندر. کہتا ہے مجھے واز کرے گا سلام پھیر کے یا نہیں کرے گا؟ تو سمجھائے گا, مجھے نہیں سمجھائے گا. جب بھی میں آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں نماز دین, دین شریعت, شریعت حیا شرم عزت غیرت, نماز روزہ دین, یہی واز کرتے ہیں آپ. آج نماز میں آج سلام پھیر کے مجھے واز نہیں کرنا, تو گردن پہ ہاتھ پاؤں رکھا ہو. اس کا چہرہ بالکل سرخ ہے. جب اس نے سمجھا نا باپ سلام پھیر کے غصے تو ہوگا لیکن واز نہیں کرے, اس نے چھوڑ دی. تھوڑی دیر بعد اس نے سلام پھیرا, وہ غصے میں تھا, جلال میں تھا. سلام پھیرتے ہی کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اور تو کبھی جنت میں نہیں جائے. تو نے میری نماز کا بھی خیال نہیں کیا اور نماز کے اندر میرے سارے گردن پہ آ کے پاؤں رکھ دیا. اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ نے دونوں کو موت دے دی اور گناہگار کو بخش کے جنت کا وارث بنا دیا, اور نیکوکار کو کہا چل جہنم کی طرف. تو کون ہوتا تھا جنت تقسیم کرنے والا؟ تو کہہ رہا تھا تجھے اللہ جنت نہیں دے گا, جنت تیرے اختیار میں ہے. تو کہہ رہا تھا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, یہ معافی کا اختیار میں نے تجھے دیا ہوا تھا. تو اپنے دو جملوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور اللہ نے اس کو بخش دیا ہے وہ جنت میں جائے. تو کون ہے کہنے والا کہ معاف نہیں کرے, جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت تیری ہے, جنت تو حسین کی ہے. جنت کس کی ہے؟ ہاں کوئی تسی بھی بول لو, میں غلطی نہ لا گیا تو تسی بھی پیار کر لو. جنت کس کی ہے؟ ہاں جنت تو حسین کی. جس کو چاہے دیں اور جس کو نہ چاہیں دیں, جنت حسین کی ہے. یاد رکھنا
جنت کا وارث میرا رب ہے اور جنت کا مالک میرا رب ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو نہ چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ہوں گے، لیکن جنت کا مالک میرا رب ہے، دینا نہ دینا میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ عام بندے کا درجہ یہ حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھی، حدیث کا مطالعہ کیجیے صحیح البخاری میں، اور اس کے بعد عقیدہ توحید اس جملے اور اس حدیث پر اور اس آیت مبارکہ پر جس کو سمجھ نہ آئے، چاہیے کہ وہ بندہ اپنے عقل کا، دماغ کا علاج کرائے، یا قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، یا عقیدہ توحید کہتے کسے ہے، اللہ و صمد کسے کہا جاتا ہے، رب کون ہے اور بے نیاز کیسے ہے، اس کی شان کیسی ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، جو کسی کے حسن کے آگے مجبور نہیں، کسی کے جمال کے آگے مجبور نہیں، کسی کے پیار میں مجبور نہیں، کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، مجبور ہو کہ اس نے دنیا نہیں بنائی کہ اللہ کو محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا رسول اللہ سے، پھر اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت لفلاکا، تجھے نہ بناتا تو محبوب کوئی چیز نہ بنا تھا۔ اللہ مجبور نہیں ہے، نہ کسی جتھے کے سامنے، نہ فوج کے سامنے، نہ شان کے سامنے، نہ مقام کے سامنے، نہ حیثیت کے سامنے، وہ بے نیاز ہے، اسے اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔ رسول رحمت کا چہرہ پاک زخمی ہوا میدان احد میں، پڑھیے قرآن پاک اور پڑھیے صحیح البخاری، قرآن پاک کی تفسیر میں کتاب التفسیر للبخاری پڑھیے، حدیث میں سند وضاحت موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اور حالت زخمی حالت میں خون کے فوارے جاری تھے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، چہرے مبارک پر خون سے لت پت تھا، اور دانت مبارک کا حصہ شہید ہو گیا تھا۔ اس حالت میں رسول اللہ جذبات و جلال میں آ کے فرمانے لگے، یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا بھی حیا نہیں کیا اور مجھے زخمی کر دیا ہے۔ مجھ سے بہتر، مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے پیارا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، مجھے بھی زخمی کر دیا ہے۔ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ لوگ دنیا آخرت میں ذلیل ہو گئے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا۔ اسی وقت جبریل آئے، اسے بے نیاز کہا جاتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے، اسے علی کل شیء قدیر کہا جاتا ہے۔ کاش دنیا غیروں کو پڑھتی ہے، کبھی دنیا رب کی شان کو بھی پڑھتی ہوتی، رب کے مقام کو جانتے ہوتے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ تم تو کہتے ہو نا کہ جس کو رسول اللہ پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور رب کا پکڑا چھڑا سکتے ہیں، اور رسول اللہ کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ذرا پڑھیے قرآن، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن پھر پڑھی۔ ہماری دعوت کتاب و سنت کی ہے، قرآن کی دعوت ہے، حدیث کی دعوت ہے۔ ہم تو یہ فرقوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، افراتفری سے، فساد سے، انتشار سے بچا کے ایک امن کے راستے میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ امن کا راستہ قرآن کا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث کا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو، ہم نہیں چاہتے امت بستیوں اور ہستیوں کے نام پہ تقسیم ہو۔ ہمارے مسلک کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ پوری امت رب اور اس کے رسول کے نام پہ اکٹھی ہو جائے۔ نہ رب کی بات غلط ہے، نہ مصطفیٰ کی بات غلط، دونوں معصوم ہیں باتیں، اللہ کی بات بھی، رسول اللہ کی بات بھی، حقیقت میں بات ہی ایک ہے۔ رب اور نبی کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ جو ذات کو ایک سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بات میں فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زخمی میں، میرا چہرہ زخمی ہے، یہ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے جنہوں نے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ وہ سنیے جو اسی وقت نازل ہوئی میدان احد۔ فرما لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ جھائی علماء سے پوچھئے شیئون
یہ نکرہ وہاں بیان ہو گئے. لیس لک من الامر شیئن، اے محبوب جی جنت دینا جہنم دینا یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. کون اس قرآن کی آیت کو چھپائے، کون اس کو بیان نہ کرے. کسے کہانیاں بیان کرنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، واہ واہ کرنا بھی آسان ہے. قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو بیان کرنا اور قرآن کو مردوں پہ پڑھنا آسان ہے. اللہ کی قسم قرآن کو زندوں پہ پڑھنا مشکل ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے قرآن بھیجا اس لیے تاکہ نبی زندوں پہ پڑھے اور زندوں کو ڈرائے. ہم نے قرآن مردوں پہ پڑھا ہے. قبرستان میں کون سا مردوں نے آ کے باہر نکل کے کوئی پوچھنا ہے کیا کر رہے ہو؟ زندوں پہ قرآن پڑھو. زندہ قوم جو مر چکی ہے اس کو سمجھاؤ کہ قرآن کیا کہتا. اس امت کو اسے بکھری ہوئی گمراہ کون ان لوگوں کو قرآن سمجھا کے انہیں حق کا راستہ دکھلائیے. ان پر قرآن پڑھی. قرآن آج بھی پڑھنا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں نا اب تو مساجد بن گئی ہیں، آسان ہے، مدارس ہے. اللہ کی قسم قرآن پڑھنا آج بھی ایسے ہی مشکل ہے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا. یہ جو ہمیں پھول برستے ہیں تقریروں پر، نعرے لگتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، یہ اس میٹھی میٹھی اور لچھے دار گفتگو پر ہے. اگر آج بھی قرآن پڑھا جائے تو پتھر اسی طرح برسے جس طرح رسول اللہ پر برساتے تھے اہل طائف. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں تو پتھر برسے اور ہم قرآن پڑھیں تو پھول آئے؟ پھر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ان سے بڑا اخلاق والا کون تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. اخلاق والے تو آپ تھے. لوگ کہتے ہیں میرے پیچھے سارے لوگ آتے ہیں اور میرے سارے سنتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، میری تقریر سے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، سارے ہی آ جاتے ہیں. سمجھو کہ جو سارے آ جاتے ہیں نا تیرے اندر کوئی ساروں کا رولا ہے. وہاں تو سارے نہیں آتے تھے، وہاں تو کہتے تھے تبن لک یا محمد نعوذ باللہ. چاچا کہتا تھا. ان سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ زبان پیاری بھی کسی کی نہیں تھی، ان سے ایسی کسی کی تاثیر بھی نہیں تھی. جب وہ تو قرآن پڑھتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں کسی کا کلام جب کوئی پڑھتا ہے میں اتنا غور سے نہیں سنتا جتنا نبی کی زبان سے قرآن پڑھے تو میں سنتا ہوں. بخاری میں حدیث، اللہ کان لگا کے توجہ سے سنتا ہے جب نبی قرآن پڑھتے تھے. تو جس کے قرآن پر رب کان رکھے اس نبی کو پتھر پڑے. کہاں یاد آئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. کسی خطیب نے آ کے کہا کہ میرے پیچھے سارے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مجھ سے ناراض پورے محلے میں نہیں ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمان لگے لگتا ہے تو نے کبھی سچی پھر بات نہیں کی. تو سچی بات کرتا ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی تو مخالف ہوتا نا. لیس لک من الامر شیئن. قرآن پاک میں ایسی آیت مبارکہ بھی ہے، 29واں پارہ ہے، شاید اس کا ترجمہ میں بھی نہ کر سکوں. اتنی سخت آیت، اس کا معنی مفہوم و ترجمہ کہ ہمارے پاکستان کا ماحول اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتا. یہاں قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، آوازیں سناؤ، ساری رات لوگ روتے رہیں گے. آپ بھی، خطیب بھی روئے گا، عوام بھی روئے. 29ویں پارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اے میرے محبوب، اے دنیا کے لوگوں،
اگر میرا نبی، یہ میرا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو، کوئی ایسی بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو، میں نے وہی نہ کی ہو، پیغمبر سے بیان نہ کی ہو، اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے میرا نبی، اور میں کہتا ہوں یہ سخت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی میرے محمد کی شان بھی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، یہ زبان پہ پہرا کس کا ہے؟ اللہ کا، یہ رسول اللہ کی زبان، جس پر پہرا رب کا ہے۔ قرآن کے الفاظ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے، اپنی مرضی خواہشات سے بولتے ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے پکیزہ ہوں گے، قول اس وقت ہوتا تھا زبان سے جب اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی۔ اگر میرا نبی وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو تو پھر میں کیا کروں؟ پھر آگے قرآن پڑھی، اللہ فرماتا ہے پھر میں دائیں کندھے سے اپنے نبی کو پکڑوں، سجے موڑنے تو حضور نو پکڑا، ثم لقطانا منہ الوطین، میں اپنے نبی کی شارک کاٹ کے رکھ دوں۔ کون ہے جو ان کو میری ذات سے چھڑائے، وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو؟ جب رسول اللہ وہ نہیں کہہ سکتے جو رب نے نہ کہی ہو، ایک عام بندے کو اٹھ کے دین میں اپنی مرضی کرنے کا کیسے اختیار ہے؟ ان کی گردن کون کاٹے جو جھوٹے قصے اور کہانیوں کے نام پہ ممبر پہ بیان کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں، ان کی زبانیں کون روکے؟ اللہ کہتا ہے میرا محبوب، میرا نبی، میرا پیارا اگر وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، ان کو مجھ سے چھڑانے والا میری مخلوق میں کوئی نہیں ہوگا۔ عام کی حیثیت کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے، ہم بنے ہی جنت کے لیے ہے، جنت ہماری ہے۔ نہیں ہے، جنت کا مالک میرا رب ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے روک لے۔ وہ پتہ کتنا بے نیاز ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زبانہ مبارک اندر یہودی عبداللہ بن ابی مر گیا تھا، جو یہودی تھا، اوپر سے مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اصطلاح الگ رکھی ہے، منافق تو کہہ دیا ہے، کافر نہیں کہا۔ یہ حسن اسلام ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو ایک حیثیت دی ہے، سزا الگ ہے، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، رئیس المنافقین تھا۔ اس نے بڑا نقصان کیا اسلام کا، دین کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، آل رسول کا، ازواج رسول کو اس نے اتنا پریشان کیا ہے پیغمبر کو ساری زندگی کہ رسول اللہ بھی ایک دفعہ بول اٹھے تھے، کون ہے جو میری مدد کرے اس بندے کے خلاف جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں تکلیف پہنچائی؟ اتنا یہ برا انسان تھا، لیکن اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ حضور نے فرمایا نا پیارا نام عبداللہ ہوتا ہے، وہ نام بھی عبداللہ، وہ صحابی رسول ہے، وہ اتنا پیارا ہے۔ ایک باری حضور پاک علیہ السلام نے مجلس میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔
جب فیصلے کی باری آئی تو ان کا بیٹا کھڑا ہو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے نو فیصلہ سنان تو پہلے میرے ابے دے بارے تو فیصلہ کرنا ہے تو میری ایک گزارش سن لو۔ صحابہ نے بڑے چونکے پریشان اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ہے جیسا ہے اس کو معاف کر دو یا کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو میری گزارش سن لیں، پھر قتل کا حکم کسی اور کو نہ دینا، مجھے دینا۔ یہ ہے رسول اللہ۔ میں اپنے ابے دی گردن لا کے توڑے پیریں رکھ دیاں گا، کسی اور نو نہ کیا جائے نہ ہوئے کہ وہ دے بارے میرے دل چ میل پیدا ہو جائے۔ سانو اتنے حضور پیارے، اتنی کوئی شے پیاری۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہی عبداللہ آیا، جملے بندے دے یاد راندن، گلہ یاد رانی، احسان بندے کے یاد رہتے کیا یا رسول اللہ جی میرے ابے نے مارنا ہے نا تو پھر کسی اور نہ کیا جائے، میں نے حکم دیا جائے، میں قتل کر کے گردن اتار کے حضور کو لے آواں گا۔ آج یہی بندہ آیا حضور کے دروازے پر، یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ پھر بدلے تو ہوتے ہیں نا احسانات، کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی قمیض کفن ہی دے چھوڑو۔ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں جی، تیرا بابا جنت دے جاندہ ہے، میری قمیض نال تو میں دے دینا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض اس کے حوالے کر، انہیں جا کے ابے نے غسل دیتا، غسل دے کے کفن پہنایا، کفن دے وچ حضور علیہ السلام دی قمیض پاک۔ پھر آیا یا رسول اللہ جی جنازہ بھی پڑھا دو۔ نبی علیہ السلام نے کوئی گل نہیں جی تیرا اصرار ہے اسی جنازہ بھی پڑھا دے دیا۔ اجے تک کافر مشرک منافق اور مشرک کے جنازے کی حرمت نہیں آئی تھی کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافق کا نہیں پڑھنا، یہ حرام نہیں ہوا تھا، منع نہیں ہوا تھا، ممنوع نہیں تھا، اختیار تھا کہ مانگو نہ مانگو ہم معاف نہیں کریں، لیکن اختیار تھا، پڑھا جا سکتا تھا۔ تو ان تو سی مہربانی کر لیا کرو، اب اختیار نہیں ہے کسی کے پاس۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے لگا۔ جب صف امامت کی جگہ پر تشریف لائے، سیدنا عمر آگے نکلے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق نہیں ہے؟ فرمایا منافق۔ یا رسول اللہ میاں شاء وقت یاد نہیں جدوں اس دکھ دیتا ہی؟ فرمایا سب کو یاد۔ تو فرمایا پھر تسی یہ جنازہ پڑھا رہے ہو، یہ منافق ہے، تو یہ بارے قرآن چ نہیں آتا کہ دعا کرو یا نہ کرو میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا عمر ہے ہی آیا نہ کرو یا نہ کرو، تو آج میں کرن دے نا پھر۔ فرمایا قرآن کہتا ہے 70 باری کرو میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا عمر ہٹ جا، میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ آج دعا کروں گا۔ آسمان والا دیکھ رہا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ روک سکتا تھا کہ قمیض نہیں دینی، اللہ روک سکتا تھا جنازہ نہیں پڑھانا، اللہ نے روکا نہیں ہے، بس کرنے دے نا ذرا۔ حضور کرتے رہے، رب دیکھتا رہا۔ جنازہ پڑھا گیا، حضور پیچھے گھر کو پلٹے، یہاں تک حدیث بخاری میں اگلا حصہ مسلم میں حضور علیہ السلام گھر میں آ کے نا پھر خیال آیا، پھر اٹھے، پھر باقی وے چلے گئے۔ دور سے آواز دی عبداللہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابا تیرا دفن ہو گیا ہے؟ حضور جی اجے دفن نہیں ہویا، مٹی نہیں پائی، ویسے میت قبر جو اتار دیتی۔ فرمایا ذرا میت باہر کڈو۔ حضور نے میت باہر کٹوا کے آپ کول بیٹھ کے اپنا لعاب پاک لے کے وہ چہرے تے مل کے وہ منہ کھول کے دے وچ لعاب حضور نے پایا اپنا وہ منہ وچ۔ جب وہ منہ وچ لعاب پہ گیا تو چہرے تے بھی مل لیا، تے کفن قمیض رسول تے جنازہ پڑھایا خود رسول اللہ نے۔ ہن حضور کھڑے نے قبر تے با آخری دعا کرانگا۔ فرمایا انہوں ان میت نو رکھو، قبر رکھیا ہوتے مٹی پائی، مٹی جدو صحابہ تے ساتھی پا بیٹھے، ہن نبی علیہ السلام قبر پر کھڑے ہیں کہ دعا مانگیں گے، واپس پلٹیں گے۔ دعا منگن تو پہلے جبریل آ گئے تاکہ بتایا جائے جنت کس کی ہے، جنت کس کی ہے۔ ایویں نہیں جملے نکالتے جنت فلاں کی ہے، فلاں ہستی کی ہے، سب محتاج ہیں، جنت میرے رب کی ہے۔ رسول اللہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا تجھ سے۔ جب ساری کائنات کے سردار جن کے لیے مقام محمود بن چکا ہے، جنت میں تیار ہو چکا ہے، مقام الوسیلہ بن چکا ہے، رسول اللہ کے لیے محل تیار ہو چکا ہے، حضور باہر سے دیکھ کے بھی آئے تھے کہ جنت میں محمد کا محل بن چکا ہے، وہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ سوال کرتا ہوں جنت دے، ہماری حیثیت کیا؟
کون ہے جو دعویٰ کرے کہ جنت فلاں ہستی کیا، فلاں شخصیت کیا؟ فرمایا یہ دیکھو رسول اللہ ہے، اور تم حسین کہتے ہو، یہ سیدنا حسین کے باپ شیر خدا کھڑے ہیں۔ آواز آئی، جبریل آئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب سن لیجئے، آج کے بعد ایسا منافق مر جائے، مشرک مر جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، اور دنیا کو بتانا ہے کہ جنت کا مالک میں ہوں اور کوئی جنت کا مالک نہیں۔ جملے سوچ کے نکالیے زبان سے، شریعت کے تابع جملے ہوں زبان سے۔ لیس لک من الامر شیء، یہ کیسے جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی پاک کے چہرے کو زخمی کیا؟ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے محبوب جنت آپ کے اختیار میں نہیں، جنت ہمارے اختیار میں ہے۔ جنہوں نے آج تجھے زخمی کیا، یہ کافر تھے، تجھے زخمی کیا، آپ فرماتے ہیں یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان قریب میں ان کو اسلام کی توفیق دوں گا، یہ کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام کی خدمت کر کے محمد کی تابعداری کر کے جنت میں جائیں گے۔ یہی لوگ جائیں گے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ کوئی اختیارات کی کوئی تقسیم تو کر لو، یہ اللہ کے اختیارات ہیں اور یہ مخلوق کے ہے۔ کوئی ونڈ پالو، کوئی ایسو پیز کو طے کر لو کہ اللہ کے پاس بھی کچھ رہ گیا ہے یا نہیں، نعوذ باللہ۔ غوث مخلوق ہے، حاجت روا مخلوق ہے، مشکل کشا مخلوق ہے، داتا مخلوق ہے، گنج بخش مخلوق ہے، غریب نواز مخلوق ہے، تو بتلاؤ پھر اللہ بھی تو کچھ ہوگا۔ یہ جملے زبان سے نکال رہے ہو کہ داتا سید علی حجویری ہے، کبھی سوچا ہے میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہنے کو تو آسان ہے، لیکن اس جملے کا حساب بھی دینا ہے۔ جب رب نے پوچھنا ہے داتا تو میں تھا، تو تم نے کہنا ہے کہ نہیں علی حجویری تھا، تو رب پوچھے گا پھر اس کو بنایا کس نے تھا؟ جو اس نے پوری پاکستان میں ہندوستان میں کوئی چیز بنائی ہے وہ پیش کر، وہ داتا تھا نا؟ میں داتا ہوں، میری مخلوق تو آسمان ہے، میری مخلوق زمین ہے۔ اگر شک ہوئے تو تیرا باپ میری مخلوق ہے، تیری ماں میری مخلوق ہے۔ اگر تیرا نو شک ہوئے تو اپنے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دیکھ، کوئی ایک چیز دیکھ جو میں نے نہ بنائی ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا میرے داتا ہونے کی تو دلیل ہے نا، میں غوث اعظم اس کی تو دلیل ہے نا۔ علی حجویری کو داتا بنایا کس نے؟ اگر میں نے بنایا تو میں نے تو دلیل نازل کوئی نہیں کی قرآن میں حدیث میں، میں نے محمد کو رسول اللہ بنایا ہے، دلیل ہے۔ میں نے ابو بکر کو صدیق بنایا، اس کی دلیل موجود ہے۔ عمر کو فاروق بنایا، اس کی دلیل موجود ہے۔ عثمان کو ذو النورین بنایا، اس کی دلیل موجود ہے۔ علی شیر خدا بنایا، اس کی دلیل موجود ہے۔ حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے ہیں، دلیل موجود ہے۔ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، دلیل موجود ہے۔ عائشہ کو زوجہ رسول ام المومنین بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ خدیجہ، حفصہ، میمونہ، جویریہ کو ازواج رسول بنایا ہے، اس کی دلیل موجود
موجود ہے، میں نے ابو عبیدہ بن جرح کو امین امت بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، خالد بن ولید کو میں نے سیف اللہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، امیر حمزہ کو سید الشہداء بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، میں نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، جس کو جو میں نے بنا اس کی دلیل موجود ہے، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اسماعیل کو میں نے ذبیح اللہ بنایا ہے، دلیل موجود ہے، حضرت عیسیٰ کو میں نے روح اللہ کلمت اللہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، علی حجویری کو داتا کس نے بنایا ہے، میرے شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، تجھے کس نے خبر دی ہے؟ تم نے وہ بات کی ہے جو رب کے علم میں بھی نعوذ باللہ نہیں ہے، مخلوق کے علم میں بھی نہیں ہے، تجھے کس نے بتلایا کہ وہ داتا ہے؟ تجھے کس نے بتایا فلاں عہدہ فلاں کے پاس ہے؟ تو رب پر بھی جھوٹ بولتا ہے، نبی پر بھی جھوٹ بولتا ہے، سن لو ان جملوں کا، قیامت والے رب تو اسے حساب لے گا، اللہ سوال جواب کرے گا ان جملوں کا کہ میں نے عہدہ دیا نہیں، تجھے کسی نے بتایا نہیں، تو کس بنیاد پہ ان کو یہ القابات دیتا تھا؟ ہم تو عالم کے عالم ہونے کی بھی دلیل مانگتے ہیں، امام کے امام ہونے کی دلیل مانگتے ہیں، ہم تو باپ کو دلیل سے مانتے ہیں، ماں کو دلیل سے مانتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے تب وہ عورت تمہاری ماں بنی ہے، مرد تمہارا باپ بنا ہے، نکاح ہوا ہے، نکاح میں گواہ موجود ہے، دلیل موجود ہے، مجلس موجود ہے، اس مجلس کے اندر فیصلہ ہوا ہے اور نکاح ایجاب و قبول ہوا ہے، تب باپ بنا ہے، تب جناب یہ ماں بنی ہے، جب والدین کے لیے بھی دلیل موجود ہے، ساری کائنات کا داتا بنانا ہے کسی ایک شخص کو، اور ہمارے پاس دلیل نہ ہو، دلیل کے بغیر داتا بنتے ہیں، ہم تو دلیل کے بغیر کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ اور کس نے پھر بنایا ہے؟ جب اللہ نے بنایا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، پھر بنایا کس نے؟ کہتے ہیں ہم نے خود بنایا، بنانے والے چھوٹے۔ یہ پہلا چوکیدار دیکھا ہے جو ڈی پی او کو بھرتی کرتا ہے، یہ سارے چوکیدار بھرتی کس کو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گریڈ 4 کا ملازم ہوں، ڈی پی او کو میں نے یہاں اپائنٹمنٹ کی ہے مانگنے والے داتا انہوں نے خود بنایا، یہ سوالی ہے، وہ داتا ہے، بنانے والے یہ، تو انہوں بنانے دی کیڑی لوڑ سی؟ آپ ہی بن جانا سی، بنانا جے تو سا سی، اس منصب پہ خود آ جانا تھا۔ کل ان کو ناراض نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے، آج تو بلا جے بیٹھے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جملے سوچ سمجھ کہنے کو تو کہہ دیا ہے کہ اجمیری داتا ہے، غوث پیر عبدالقادر جیلانی ہے، اور کہہ تو دیا ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کہنے تو سوکا ہے بھائی امام اعظم وہ نہیں فرامت اللہ، کہنا تو آسان ہے، کہہ دیا ہے، لیکن سوچا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کاش تم نے معراج کی رات کو کسی مصلی مسجد اقصی کے مصلی پر رسول اللہ کو کھڑا پڑھتے ہوتے تو تم یہ جملہ نہ کہتے، پھر تم نے پڑھا نہیں ہے سیرت کو، مقام مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو۔ یا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دن تو رات دا ورق مل گیا، تو رات دا ورق پڑھ رہا ہے، نہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا عمر میرے سامنے تو رات پڑھ رہا ہے، تو ہون جدو فضائل اعمال تے فضائل ذکر تے فضائل وہ پڑھ دے پہ ہونگے تے حضور تو ویندے ہونگے تے پریشان ہوندے ہونگے، پر میرے سامنے پڑھن رہے ہو، کیونکہ حضور عادل ناظر تو ہے نا، پھر
جب دیکھتے ہوں گے وہ کتاب سبز رنگ کی تو پریشان تو ہوتے ہوں گے کہ میں یہاں ہوں اور میرا قرآن بھی ہے اور میری حدیث بھی ہے اور یہ پڑھ رہے ہیں فیضان سنت۔ نبی علیہ السلام جب موجود تھے تو آپ کے سامنے وہ تورات کا ورق سینہ عمر کو مل گیا، انہوں نے ویسے ہی پڑھنا شروع کیا، عمل کے لیے نہیں۔ تورات ہے آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، موسیٰ پیغمبر پہ آئی، ذرا پڑھتے تو ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے لگے، نبی علیہ السلام کا چہرہ پاک سرخ۔ سیدنا صدیق نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اپنے پیغمبر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، یوں ہی حضور علیہ السلام نے چہرے والے دیکھے آئے، فوری بولے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، مصطفیٰ کے دین ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ فرمایا عمر تورات پڑھ رہے تھے تم؟ جی ہاں یا رسول اللہ، تورات کا ورق مل گیا تھا ویسے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، تو پھر ذرا سن لیجئے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ تو تورات ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی پیغمبر جس پر تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اگر وہ بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں اور میرے ہوتے ہوئے تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ، تم سارے رائے حق سے بھٹک جاؤ گے اے عمر، یہ تو تورات ہے۔ اگر موسیٰ پیغمبر جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، انہاں دے واسطے اپنے لیے کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد کی تابعداری نہ کریں۔ موسیٰ پیغمبر آپ نہیں، انہاں واسطے کوئی چارہ نہیں۔ یہاں آ کے وہ نہیں کہہ سکتے تورات پڑھو، تورات ختم پڑھو، تورات نو برکت واسطے پڑھو، تورات نو ویکھو، تورات نو قبرستان لے جاؤ، تورات نو چکو، تورات نو سینہ لاؤ تے سینہ لا کے گلیاں پھرو تینو پڑھو تینو سمجھو، نہیں، وہ میرے سے وعدہ کر آئے ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ 10 بجے تک چل سکتا ہے کام؟ چلو تُسی تیار ہو ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جملوں پر قیامت والے پکڑ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم نہیں ہے، امام اعظم محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کا لقب نیچے مت لائیے، یہ اعزاز ہے رسول اللہ کا، یہ شان ہے رسول اللہ کی، یہ مقام ہے رسول اللہ کا۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا حرج کیے جی، انہوں نے کہا چھڑیے تھے، تو میں کہا حرج کیے جی حضور نہ لی رہن دیئے تھے، کیا حرج ہے جو حضور کے ساتھ رہنے دے، وہ جو امام اعظم ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، جب وعدہ لے لیا سارے نبیوں سب نے اقرار کر لیا، لکھ کے دیا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، یہ تو استعام ہو چکا ہے، نبوتی تب ملی ہے۔ تو یہاں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولا محمد حسین شوقپوری اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اماموں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ جب موسیٰ پیغمبر، عیسیٰ پیغمبر، ابراہیم پیغمبر سارے تھے، 1.25 لاکھ نبی سارے موجود تھے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات، تو حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے پتہ نہیں آج جماعت پھر کون کرائے،
جیسے سارے علماء بیٹھے ہو نا، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بیٹھے ہو، اس ویلے بندہ ہے جی گردنا ہو چوک چوک کے بندہ ویندا ہے آج مسلح تے پتہ نہیں کیڑا جائے گا، کیڑا جماعت کرائے گا، جدوں 1.25 لاکھ نبی ویندے ہون گے پھر آج کون کرائے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جدوں حضور دا مونڈا پکڑیا تو فرمایا آؤ تشریف لے آؤ، فرمایا میں، فرمایا ہاں محبوب جیتے تسی ہو وہ پھر ہوتے اور کوئی نہیں جے کرا سکتا، یہ مقام تمہارا ہے جیتے تسی موجود ہو وہ۔ پھر شیخ القرآن رحمت اللہ اپنے انداز میں مرسوم کلام میں فرمایا کرتے تھے کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ، ہاں شاباش کوئی تسی میں لو جلو، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ پھر امام اعظم کون ہوگا؟ بولو محمد مصطفیٰ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غلام ہے رسول اللہ کے، امام شافعی غلام ہے رسول اللہ کے، امام مالک غلام ہے رسول اللہ کے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غلام ہے رسول اللہ کے، امام جعفر صادق، امام نقی تقی، موسیٰ کاظم، حسن عسکری سارے غلام ہیں رسول اللہ کے۔ غلام امام اعظم نہیں ہوتا، نبیوں کا امام امام اعظم ہوتا ہے، یہ ہے امام اعظم۔ تو صاحب پہ ہی فیصلہ، ہاں شاباش ہولی ہولی تو انوی والا آ جائے گا پڑھن، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی، جتے نیویں پالی نبیاں نے کالا قررتم واخذتم علی ذالکم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی، جتی نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، حضور نال جڑا جڑ جاندہ ہے، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی، آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی، سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین۔ پوری دنیا میں ایک امام اعظم ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی امام اعظم نہیں۔ جملے کو سوچ کے سمجھ کے بولیے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر قیامت والے دن مواخذہ ہوگا، کلمات کا وزن ہوگا۔ پھر جدوں امام اعظم رکھا جائے گا، توجہ ہے ترازو ویچ باقی نو آکھیا ہے تیرا پوچھ سی انما الاعمال بالنیات، یا اللہ میں تے امام ابو حنیفہ نہ آکھیا پر وزن دا بن سی۔ جب بندہ کہے گا یا اللہ میں نے مصطفیٰ کو کہا تھا، میرے امام اعظم تو رسول اللہ تھے، تو سمجھ بھی اس دے نہیں آونی۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا پریشان ہوئے گی اور آدم علیہ السلام دے کل جائے گی، آدم علیہ السلام فرمان گے نہیں، اذهبوا الى غیری، آج میں رب دے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، رب دے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، جے میں کون واسطے توڑے نال چلا بھی جاواں تے میں توڑی سفارش کران دے رب پوچھے میں آدم میں جو روکیا دی پھل درخت دا کیوں کھادا ہے؟ پہلے در وہ دی وضاحت کرو نا پھر انہاں دے بارے کیا ہے۔ اس واسطے بہتر ہے میں جانتا ہی نہیں، تسی چلے جاؤ میرے تو علاوہ کسی اور کول۔ نوح علیہ السلام کو لان گے، نوح علیہ السلام فرمان گے کوئی شک نہیں تسی میرے کو لائے ہو، لیکن جے میں جاواں تے رب دے سامنے سفارش کراں تے رب پوچھے اے نوح پیغمبر میں روکیا سی بیٹے دے بارے سفارش نہ کریں تے پھر تساں کیوں سفارش کیتی سی؟ تے میں کی جواب دیاں گا میں نہیں جے، کسی اور کول جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لان گے، آپ ہی فرمان گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو لان گے، فرمان گے نہیں میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کول دنیا آئے گی، عیسیٰ ابن مریم فرمان گے اے دنیا دے لوگوں میں جانا تے نہیں، لیکن سارے انبیاء کہندے ہیں اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ۔
میں توانو نا دس دینا بس رولا مک جائے گا جھگڑا مک جائے گا کسی اور کول جانا ہی نہیں اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو آخر الزمان پیغمبر کو جاؤ وہ اتنے معصوم نے اتنے معصوم نے اتنے معصوم نے کوئی اینجدہ ہے ہی نہیں مسئلہ جو انہیں کو رب پوچھے انہیں کو جاؤ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ سانو آدھر بات توڑا امام کو نہیں تُسی جنت ایک دے نال جاڑا توڑا تے امام کوئی نہیں پیر اگے کوئی نہیں امام ہوج کوئی نہیں نہ امام نہ پیر تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا ساڑھی ٹینشن نہ لو تُسی اپنی ٹینشن نہیں رہو کہ تُسی کدے نال جاؤ گے کہندے سن فرمایا اسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نال چلے جاوانگے تو پھر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن شافعی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نال چلے گئے مالکی امام مالک نال چلے گئے حنبلی امام احمد بن حنبل نال چلے گئے حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجمعین ان نال چلے گئے تو پھر رسول اللہ نال کون جائے گا پھر مگر اسے ہی رہ جانا ہے پھر حضور نال تو کسے جانا ہے تو حضور نال پھر اور کون جائے گا رہ ہی ایسا جانا ہے پھر حضور نے سنو آواز ملنی ہے سو آجو توڑا کون ہے ایسا کہنا ہے یا اللہ تیرے سوا داتا کوئی نہیں محمد علاوہ مرشد کوئی نہیں رب تو علاوہ ہمارا داتا کوئی نہیں مصطفیٰ تو علاوہ ساڑا مرشد کوئی نہیں یا رسول اللہ صاحب توڑے علاوہ کسی نے منی ہی نہیں سی ساڑے زور دے امام اثر مغرب عشاء دے امام نماز دے امام روزے دے امام فروض دے امام اصول دے امام عقیدے دے امام حج دے امام ساری دنیا تے آخرت دے امام تسی یہی سو ساڑا اور کوئی نہیں امام اعظم تسی ہو ساڑا اور کوئی نہیں حضور نے فرمانا توڑا میرے زوا کوئی نہیں میرا توڑے زوا کوئی نہیں سارے ٹور گئے اپنے اپنے ماما نال پھر اپنے اپنے ماما نال چلے جان گے پھر دسو کدھر جان گے کہنے لگے جنت ہی چلے جان گے میں کہ جنت ہی دروازے تے جان گے اندر دروازہ کھڑکڑ رہان گے اندر آواز کون امام صاحب کہ تو تشریف لے آئے ہو عراق توڑے نال کون ہے ہو سکے افغانی ان دسو با جنت پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے یہ آواز آئے گی کون امام کون ہے توڑے نال جنت دروازہ کھلنا نہیں جنت دروازہ کھلنا نہیں جب تک محمدی اشارہ ہونا نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں جاواں گا جنت دروازے تے دروازہ کھٹکھٹاواں گا دروازہ کی کون میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال کون میری امت میرے منن والے میرے پیارے دربان جنت کہے گا دروازہ کھول کے کہے گا محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا میں اس مقام تے کھڑا سا تے رب نے فرمایا دربان جنت اس دروازے گیڑ ہوتے تو کھڑا ہو جا تے تیری ایکو ڈیوٹی ہے ادوں تک کھولنا نہیں جیڑا آوے انہوں واپس ٹوری جانا نہیں کھولنا جب تک میرا آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے کو دنیا آئے گی میں سجدہ ریز ہوواں گا ساری دنیا پریشان کڑی ہوئے گی دنیا نے پتہ چلے گا امام اعظم کون ہے اسے امام اعظم کہا جاتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ ریز ہوواں گا کئی دن تے کئی راتیں لمبا سجدہ ہوئے گا طویل ترین سجدہ ہوئے گا پھر اللہ کلمات عطا کرے گا میرے دل نے لکھا فرمائے گا ان کلمات میں اللہ دی حمد بیان کروں گا پھر اللہ خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وہ راضی ہو جائے گا اس کا وعدہ والا سو ویوتی کا ربو کا وطرضا محبوبہ ہم تجھے راضی کر دیں گے قیامت والے دن حدیث ہے نبی علیہ السلام رو رہے سن دنیا اندر آدھی رات وقت حضور اٹھے تے رونا شروع کیتا ہے تے جبریل آئے رب نے بھیجا جبریل جا مصطفیٰ کو جا کے پوچھو کیوں رو رہے ہو فرمایا میں اس وقت رو رہا میری امت قیامت والے دن کی بنے گا جبریل لے کے آیا پیغام والا سو ویوتی کا ربو کا وطرضا اے محبوبہ پریشان ہو وہ رب کہندہ قیامت آن دے ہو میں تنہوں امت بارے راضی کر دیاں گا خوش کر دیاں گا جو فرماؤ گے وہ کر دیتا جائے گا سالت توتا اٹھو اپنا سر پاک اٹھاؤ میں اپنا سر اٹھاؤں گا رب فرمائے گا سالت توتا سوال کرو عطا کیا جائے گا یا اللہ سوال کرو فرمایا سوال کرو یا اللہ انج نہیں ہو سکتا میں سر مبارک جو سجدے جو اٹھایا تو میرا جو دل کرے میں وہ کرا فرمایا نہیں سالت توتا سوال کرو یا اللہ سوال کیوں
فرمایا جی تو بتانا ہے نا کہ تم سوالی ہو اور داتا میں ہوں۔ سل توتا، سل سوالی کو کہتے ہیں، توتا داتا کو کہتے ہیں۔ فرمایا تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، اشفا تشفا، تم سفارش کرو ہم تمہاری سفارش، تم سفارش کرو۔ اچھا میں دسو سفارشی کون ہوتا ہے؟ جو داتا نہیں ہوتا۔ سفارشی کون ہوتا ہے؟ جو مختار کل نہیں ہوتا۔ سفارشی کون ہوتا ہے؟ جو دینے والا نہیں ہوتا۔ سفارش، سفارش، سفارشی مان کے حضور کو پھر داتا کہتے ہو، سفارشی مان کے پھر مختار کل کہتے ہو، سفارشی مان کے پھر حاجت روا کہتے ہو۔ جب حضور شافع ہے، مجھے بتلاؤ دنیا کا قانون ضابطہ کیا ہے؟ کبھی شافع بھی داتا ہوا، کبھی شافع بھی مختار کل ہوا، کبھی شافع بھی دینے والا ہوا۔ شافع کا معنی سفارشی ہوتا ہے، سفارشی جو ہوتا ہے وہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ درخواست کرنے والا ہوتا ہے، وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی درخواست پیش کرنے والا ہوتا ہے، وہ تجھے ساتھ لے جا کے رب کے سامنے درخواست کرنے والا ہوتا ہے۔ محمد سفارشی ہے، دینے والا رب ہے۔ کلمات زبان سے سوچ کے نکالیں، اسی سے آگے پھر کبھی اکٹھے ہوئے تو شروع کریں گے۔ کلمات تو آگے بے شمار ہیں جو بندے کو کھائیوں میں گرا دیتے ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کلمات سے محفوظ فرمائے، اس کی نشاندہی پھر کسی درس میں کریں گے۔